بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ بت پرستی کس طرح عام ہوئی اور سب سے پہلا شرک کس قوم نے کیا۔ وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن قنوق۔ قنوق حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ بن یرد بن مہلائل بن قنین بن انوش بن شیز بن آدم ابو البش علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے۔ اور ابن جبیر کے مطابق ان کی قوم کو بنو راسب کہا جاتا ہے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کے مطابق 146 سال کا وقفہ ہے۔ لیکن ابن حبان کے قول کے مطابق حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے گزرے ہیں، اور ابن حبان ان کی نسبت سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا: جی ہاں، ان کو خدا سے کلام کا بھی شرف حاصل ہے۔ پھر عرض کیا: تو اچھا، حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا: 10 قرن یعنی زمانے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا: حضرت آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، اور سب زمانے والے اسلام پر تھے۔ تو اگر قرن میں زمانے سے مراد 100 سال ہوں، جیسے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہی مقدم ہے، تو پھر ضروری طور پر دونوں نبیوں کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہوگا۔ لہٰذا مضبوط قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے، شیطان نے ان کو نشانہ بنایا اور شرک ہونا شروع ہو گیا۔ شیطان نے یہ ترکیب لگائی کہ ان نیک لوگوں کو یوں بہکایا کہ اگر نیک لوگ ختم ہو گئے تو پھر کس طرح ان کو یاد کیا کرو گے؟ ایک کام کرو، ان کی تصویر بناؤ اور ان کی تصویر کو دیکھ کر نیکی کیا کرو۔ پھر لوگوں نے یہی کیا اور تصویر دیکھ کر نیکی کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نسل وہ بھی آئی جس کو شیطان نے یہ بہکایا کہ دیکھو تصویریں تو مٹ جائیں گی، ایک کام کرو، ان کے مجسمے بنا لو۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتے۔ شیطان نے کہا لاؤ میں بنا دوں۔ پھر وہ قوم مجسموں کو دیکھ کر نیکی کرتی تھی۔ پھر تیسری نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ مجسمے راستوں اور چوراہوں پر لٹکا دو، تو اس طرح تمہیں چلتے پھرتے مجسمے دیکھ کر نیکی کرنا یاد رہے گا۔ پھر وہ بھی اسی طرح نیکی کرنے لگے۔ اس کے بعد چوتھی جو نسل آئی وہ یہ بھول گئی کہ یہ کس لیے بنائے گئے تھے، تو شیطان نے کہا کہ ارے تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم ان کی عبادت کر کے شرک میں مشغول ہو گئی۔ شیطان نے شرک کو عام کرنے کے لیے 4 نسلوں کا استعمال کیا۔ تو شیطان نے پہلی نسل سے نیک لوگوں کی تصویریں بنوائیں، دوسری سے تصویریں مٹوا کر مجسمے بنوائے، تیسری سے مجسموں کو چوراہوں پر لٹکوایا، اور چوتھی سے ان کی عبادت شروع کروا دی۔ کیونکہ شیطان بھی اتنا چالاک ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو شرک میں نہیں لگا سکتا، اس لیے اس نے شروعات نیکی کے جھانسے سے کی اور آخر میں غیر اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اسی لیے پہلا شرک تصاویر کے ذریعے ہوا۔ اور تصویر سے متعلق حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر اور کتا ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب بتوں اور شیطانوں کی عبادت کی جانے لگی اور لوگ گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھس گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور ناظرین بتاتی چلوں کہ عربی میں نوحہ رونے کو کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام قوم کی فکر میں بہت رویا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح کہا گیا۔ شکریہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا باقی واقعہ اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔